الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ سورہ کی شروع کی 5 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر کو آتے ہیں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں۔ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب حالت تھی۔ تو پورا منظر وحی کے وقت جو ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو بولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑھا ہوا نہیں بولنا، جبرائیل علیہ السلام کا زور سے دبانا، ایسا انسان دبایا تو جان چل جاتی، طاقتور انسان، پھر فرشتہ دبایا تو کیا حال ہونا ایک انسان کا۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 بار ایسا دبائے زور سے، تو پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کلیجہ منہ کو آنے کا مطلب ایک محاورہ ہے، تعبیر ہے، یہ بولنے کا ایک انداز۔ صحیح میں کلیجہ منہ کو آیا نہیں، تکلیف ایسی بول کو مطلب سمجھے، تو تکلیف زیادہ بتانے کے لیے ایسا بولتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی، وحی کا تو کیا، اللہ کا پیغام جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچاتے نبیوں تک، اسے بولتے وحی۔ اب وحی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے، اپنی بیوی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایسا ہوا بول کر سناتی، بھائی یہ جان کا خطرہ ہے، یہ کیا پتہ ہے کیا نہیں، بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا بولتی ایسا۔ تو دیکھو اب تک ہمارے لیے باتیں تھیں، ہمارے لیے تربیت کی باتیں مردوں کے لیے، آج کے سبق میں عورتوں کے لیے تربیتی باتیں ہیں۔ اب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، کیا بول کر، انک لتصل الرحم، اللہ تعالیٰ آپ کو کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، ایسا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گناتی ہیں۔ کلا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپس میں لوگوں کو ملانے کا کام کرنے والے، وتحمل الکلہ، آدمیوں کا آپ بوجھ اٹھاتی ہیں، تمہیں تکلیف میں آدمیوں کو آپ ساتھ دیتی ہیں، وتکسب المعدوم، کسی کے پاس کھانا پانی کا خرچہ نہیں ہے اسے آپ کام پر لگانے والے، وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف، مہمان نوازی کرنے والے آپ، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ مصیبت میں ہے سو لوگوں کو آپ ان کا حق ادا کرنے والوں کی آپ مدد کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے انہوں صفات گناتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا سبق یہاں سے ہمارے لیے کیا ہے، جب مرد پریشان ہو تو عورت مرد کو تسلی دینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ویسا عورت مرد جب پریشان ہو کر آتا ہے، باہر سے پریشان ہو کر آئے یا گھر میں کسی طرح سے پریشان ہو، بیوی کی وجہ سے پریشان ہو، یا اولاد نافرمان ہے مرد پریشان ہو، یا گھر میں تنگی آ گئی ہے پریشان ہو، تو بیوی کے کام یہ ہے کہ بیوی مرد کو پریشانی میں ساتھ دے۔ ساتھ دینے کا مطلب پریشانی بڑھانا نہیں، پریشانی کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بول دینا، آج نہیں ہوا جی، بزنس نہیں ہوا جی، آج کام نہیں ہوا جی، بیوی کیا بولنا، چھوڑو جی کوئی بات نہیں ہے، اب تک جو اللہ کھلایا ہے آج بھی کھلاتا۔ ایسا ایک بات بول دی، مرد کی زندگی اور عورت کی جان میں جان آ جاتی۔ پھر تسلی دینا، بیوی عورت تسلی نہیں دے گی، اے کیا رہے تو کمال دکھاتا نہیں آتا، چل جا تو صبح گھر کو اماں کو، مر جاتا ہونا مجھے 2 دن بعد مرنے کا، ابھی مر جاتا، جنازہ اٹھتا نہیں دوسرا۔ تسلی دینا، عورت گھر کی عورت جو تسلی دیتی نہیں، اس کے لیے ایک جان، حوصلہ، اس کے لیے ہمت۔ بھائی باہر کے لوگ سب سے مانتی، گھر میں عورت ماننا نا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بیویوں کی تربیت ہونا، عورتوں کی تربیت کی اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے، نبی کی سیرت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، سیریلوں کی روشنی میں نہیں، فلموں کی روشنی میں نہیں، ڈراموں کی روشنی میں نہیں، سیرت کی روشنی میں ہماری عورتوں کی بچیوں کی تربیت کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی یہ صفات بیان کرنا، نبی کے آدمی کی صفات بیان کر کے اسے ہمت دینا،
بھائی تمہیں کئی بجے پریشان ہوتی تمہارے پاس کمانے کا کیا دم نہیں کر رہی ہے، تیزی تو بزنس کرنے کا رہی شانتی سے، کیا بھی نہیں ہوتا ڈر نہ پہنچا، ہمت دینا آدمی کو کبھی آدمی پریشان ہو کر آیا تو۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات، مرد اگر باہر سے پریشانی لے کر آیا ہے تو پھر وہ پریشانی کیا ہے، بولنے کی ہے تو سنانا بیوی کو، اب وہ بھی سن کو ہمت دیتی ہے تو سنانا، پہلے سے وہ سب جاگرن گھر میں بن کو ہے تو معمول سنا سکتے سنانا، پھر بعد میں انہوں ہمت دیتے کہ تو سنانا، سو انہوں ہمت نہیں دیتی، ہمت توڑ دے گا تو پھر سنانا نہیں سکتی۔ آگے نبی صاحب، پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی، دوسرا کیا ہے، اب ابھی نبی کو تسلی دلانے کا کیا کرتی ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا کے بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر جاتی ہیں، اس زمانے کے تورات کے عالم ہوتی ہیں زبردست، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی تورات کے عالم ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی پڑھنا رہتا تورات کے عالم ہوتی ہیں، تو پھر انہوں خود نبی کو تسلی دے کو کیا کرتی، حضرت ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کی نو چچا کی بیٹی رہتی ہے، اس وقت کی عالم ہوتی ہے، تورات کی عالم ہوتی ہے، تو ان کے پاس لے جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتی ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پورا قصہ بولتی ہے، ایسا ہوا، ایک دن کون کہیں کہتے ایسا نہ، ایسا نبی کو ایسا بولی کہتے، ایسا چھاتے سے لگیں کہتے، ایسا نبی کو تکلیف ہوئی کہتے، ایسا سو بولتی ہیں۔ تو اس وقت وہ آدمی سننا تھا، انہوں نے تورات کی عالم تھے نہیں، نبی سے پہلے کی کتاب تورات انجیل کے، تو انہوں اس کے عالم تھے، تو انہوں سن کر بولنے لگے، تو ورقہ بن نوفل، بھائی یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، مولا لینا فرشتہ ہے یہ، ایسا بول کر۔ تو اس وقت وہ آدمی بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں بولتی، بھائی میں اگر میری زندگی رہی تو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، اب میری تو عمر بہت، زندگی میری کمزور ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، میرا جسم کمزور ہے، انشاءاللہ اللہ تمہارے نبوت دے گا، اللہ تمہارے پبلک میں اعلان کرو بولے گا نبوت کا، میں نبی ہوں بول کر، تمہیں لوگوں کو تمہیں اللہ کی طرف بلائیں گے، تمہارے لوگ مکے کے لوگ تمہارے کو عرب کے لوگ تمہارے کو مکے سے نکال دیں گے، ایسا ایسا ہوگا، تو انہوں کتاب میں پڑھے تھے نہیں تورات میں، وہ سب سناتی ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتی، میری قوم مجھے نکالتی میرے گاؤں سے، حضرت انہوں بولتی ورقہ بن نوفل، ہاں پیغمبر یا رسول اللہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اس سے پہلے کہ نبیوں کا سچ ہوا ہے، جب انہوں حق بات بولے ایک اللہ کی طرف بلائے تو ان کو بھی اپنے گاؤں سے نکالا گیا ہے، آپ کو بھی یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ ایکسٹرا تسلی کے لیے انہوں اس وقت کی عالم کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تمہیں اس وقت اس قوم کے زمانے کے آپ نبی ہوں گے، اور تمہارے پاس جو آیا ہے پیغام لے کر وہ شخصیت وہ ذات اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے، تسلی دیتی ہے، سر تمہیں نبی ہے، تمہیں نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، توحید کا لوگوں کو پیغام دیں گے، یہ انہوں سمجھاتے ہیں، نبی کو انہوں بھی تسلی کا کام دیتے ہیں۔ تو یہاں سے سبق کیا ہے ہمارے لیے، بھئی بیوی تسلی دی، بیوی کوئی بات بولی، مرد کو پریشان ہے، اس وقت میں تسلی نہیں ہوئی، تو پھر مرد کے خاص دوستاں یا مرد کے ماں باپ مرد سے ہمدردی کرنے والے، مرد جن کی بات مانتا ان کے پاس نہیں جانا، یا پھر ان سے فون کرا کے بات کرنا، دیکھو تمہیں بولو ہماری بات سن لیتی، تمہاری بات سنتی نہیں، کیا پریشان کرتے ہوئے تسلی دو، ہمارے بات کو ہمت دو ذرا، تبھی ایسا کر دینا کام، ایسا کام آنے کے کام کرنا۔ تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات، آخری سبق ہمارے لیے اس سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، ورقہ بن نوفل کیا بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب تمہیں اعلان کریں گے نبوت کا، لوگوں کو بلائیں گے اللہ کی طرف سے، لوگ کیا ہو جائیں گے، آپ کو اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا، انہوں بولتے ہیں ورقہ بن نوفل میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو انہوں اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا تھا چند دن کے بعد ہی۔ تو یہاں سے ہمارا تیسرا سبق کیا ہے، تیسرا سبق کہ آدمی جب حق بولتا ہے تو اسے ایک جگہ پر رہنے نہیں دیتے قوم سے، سچ اور حق جب بھی بیان کیا جائے گا، جس زمانے میں بھی سچ حق حیث و حیثر کا بولیں گے، حیثتا بولیں گے، پبلک آپ کو قبول نہیں کرتی، آپ کو پبلک رہنے نہیں دیتی، رہنے دینے کا ایک ہی دو آپشنز، نمبر 1 یا تو حق، پبلک حق کی تلاش میں ہو، حق کی بات جب ممبر مسئلے سے آئے گی، اب لوگ حق کی تلاش میں ہیں، ان کو حق ملے گا، پیغام حق کا، تو وہ لوگ ایکسپٹ کر لیں گے، ایک یہ۔ دوسرا کیا ہے، حق جب آپ بولیں گے پبلک کو برداشت نہیں ہوگا، آپ کو گاؤں کو نکلتے جاتے اور چلتا پھرتا کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اب قوم نہیں نکالنا کا تو تیسرا آپشن کیا ہے، قوم کی چاپلوسی کرتے رہنا، چمچہ گیری کرتے رہنا۔ اب اگر آپ چمچہ گیری کرتے رہیں گے، قوم کی حیث ہو نہیں سو دین میں ایڈیشن کر کے بولتے رہیں گے، تو پھر اس وقت آپ کو قوم کیا بھی نہیں کرے گی، رکھ لے گی ابھی۔
جب حق بیان ہوگا، جب نبیوں کو نکالا گیا ہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ جب حق بیان کریں گے آپ تو لوگ آپ کو نکالیں گے، نہیں نکالتے تو پھر یا تو قوم حق کی تلاش میں ہوگی اس لیے نہیں نکالے گی، یا پھر دوسرا آپشن، یا تو پھر آپ چاپلوسی کرتے رہیں گے تو پھر قوم آپ کو نہیں نکالے گی۔ ہم کو چاپلوسی کرنا نہیں، قوم کو چاپلوسی کرنے کا موقع دینا نہیں ہے۔ ہم سب کو بھی حق کی تلاش میں ہونا، اللہ کا پیغام کیا ہے بول کر سب نے ہمیں اللہ کی بات کیا ہے، حق کی تلاش کیا ہے، وہ ہمیں سن سمجھ کو ہمیں سب نے بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہم کو قوم کی چاپلوسی سے محفوظ فرمائے اور قوم کو گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ سب لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ کا پیغام جو آیا ہے وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، نبی کی سیرت اور زندگی کی شکل میں، اس کو حق سچ کو سن کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اللہ کے پاس سچا پکا مسلمان بن کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔